اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 سے 121 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم میں جانے والوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور کبھی بھی آپ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، تم ان کی ملت کی پیروی شروع کر دو۔ قل فرما دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت وہی ہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ پہنچا تھا، تو ما لک من اللہ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے ہاں من ولی، کوئی بھی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ پھر اس پر ایمان بھی لے آتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، تو پس یہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سابقہ آیات میں ان کی کمیاں، کوتاہیاں اور اس کے ساتھ اہل کتاب کی جو نافرمانیاں اور بغاوتیں تھیں اس کو ذکر کیا، اور اس کے بعد اب کچھ تنبیہات آ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ کے علم میں ہے، آپ نے میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ بھی عہد کیے، آپ وہاں رہے، اور اس کے باوجود کہ وہ آپ کو پریشان کرتے، تانے دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو و درگزر اس سے کام لیا۔ یہ حرص تھی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کی طرف آ جائیں۔ جس طرح کہ وہ ایک یہودی بچے کا واقعہ سنا ہوا ہے نا آپ نے، نبی علیہ السلام اس کی تیمارداری کرنے بھی چلے گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ گالیاں دیں، وہ استہزاء کریں، وہ مذاق اڑائیں، اور بندہ ان کی تیمارداری میں بھی جائے، خوشی غمی ان کی پوچھنے جائے، ہو سکتا ہے ایسے۔ تو یہ عفو و درگزر کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے پاس گئے، اس کی تیمارداری کی، اور جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت بھی دی۔ یہ نہیں کہ لیک سلیک تو ہے، باقی تو جتھے ہاں تو اوتھے ٹھیک ہے، تو میں جتھے ہاں میں اوتھے ٹھیک ہاں، بس اپنی یاری کھان پین دی ہے۔ وہ رویہ اور طریقہ نہیں، ہر معاملے میں کاروبار، دین، دنیا، دین کو بیچ میں لے کے آئیں، دین کی تبلیغ کریں، اشاعت کریں، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جا کے اس کو کہا کہ اسلم، اسلام لے آؤ، قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ تو اس نے نا باپ کی طرف دیتا، کیونکہ باپ دادا کے اور برادری کے پریشر ہوتے ہیں نا، بہت سارے پریشر آج بھی موجود ہیں۔ برادری کی کیا ہے گی، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسے کیا ہے، ویسے کیا ہے، میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جینا آرام کر، کیا بنے گا ان کا۔ باپ کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کے دل میں بات ڈال دی، تو اس نے کہا اطیع ابا القاسم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، اس کی بات مان لو۔ اور دل سے تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نہیں مان رہے تھے حسدن، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، طغیان کی وجہ سے نہیں مان رہے، دل سے تو مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچے رسول ہیں، ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ تو اس بچے نے کلمہ پڑھا، اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور فرما رہے الحمدللہ الذی انقذ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا، ہے نا۔ آپ اتنے حریص تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت ساری چیزوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ تو بس اوقات آگے ہم پڑھیں گے، حرص کی یہ انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، آپ اسی دکھ اور غم میں ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، جھوٹی باتوں کو مان لیتے ہیں، قصے کہانیوں کو مان لیتے ہیں، مولوی اور رہبان کی گھڑی ہوئی باتوں کو مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے نازل کردہ سچی بات کو نہیں مانتے۔ اس افسوس میں آپ اپنی زندگی سے ہاتھ کھو بیٹھیں گے، آپ اپنی زندگی دے بیٹھیں گے اس حوالے سے۔ تو آپ یہ
پریشانی نہ لیا کریں، یہ دکھ نہ لیا کریں، یہ غم نہ لیا کریں، کہیں یہ آپ کے لیے مہلک ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو دہرایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ جو دکھ ہے، یہ غم ہے، یہ دل کو لگانے کی ضرورت نہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہدایت اللہ کے اختیار میں، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کی سزا یہ بھگتنا پڑ سکتی ہے، اور یہ ہوگی. آپ کو ہم نے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ کے آنے کے بعد، قرآن سنانے کے بعد، ان کو رہنمائی دے دینے کے بعد، اگر کوئی شخص جہنم میں جاتا ہے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم میں کیوں گیا ہے، یہ جہنم میں کیوں گیا ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے گیا ہے. تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گیا. آپ کے ذمے جو کام تھا وہ آپ نے پہنچا دیا، تبلیغ تھی، اس کی اشاعت تھی، اور اللہ کی وحی کو کما حقہ آگے پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا. یہی آپ کا فرض تھا کہ آپ ان کو یہ چیز اس سے روشناس کروا دیں. باقی اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ہر بندے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ سیکھے کہ میرا دین، مذہب، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں ایمانیات کو سیکھنا، یہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے. اگرچہ اس کے پاس کوئی نبی نہیں بھی آتا تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ غور کرے اس کائنات کو بنانے والا کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے. یہ علم سیکھے اور ورد، تاکہ آخرت کی ناکامی سے وہ بچ پائے. اور آگے فرمایا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اگلی بات یہ ہے، اب یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی، مخاطب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ امت کو خبردار کیا گیا. ایسے سمجھ لیں مجھے اور آپ کو اس سے بھی زیادہ خبردار کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، وہاں تو کوئی ایسا شبہ نہیں ہو سکتا نا ایسی چیزیں، لیکن بعد کے زمانے میں، آج کل کے دور میں دیکھ لیں 1400 سال بیتنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، تو ہمارے لیے یہ مزید تنبیہات ہیں. ایسے سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمیں کو کیا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، تم سے عیسائی اور یہودی کبھی راضی نہیں ہوں گے، لہذا ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، وہی چیز ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ایک صورت میں راضی ہو سکتے ہیں، حتیٰ تتبع ملتہم، تم ان کے دین کو، ان کے ملت کو، ان کے کلچر، تہذیب، تمدن، اس کو اپنا لو، پھر تم ان کے دوست ہو. وگرنہ اگر تم یہ کہو کہ ہم مسلمان بھی رہیں، اسلام پسند بھی رہیں، اسلام پر عمل پیرا بھی رہیں، اور عیسائی اور یہودی ہمارے خیر خواہ ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اگر پھر بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تو ایک چیز کو ذہن میں لائیے، کائنات کی سب سے بہترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب ہیں جن کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ میرا زمانہ ہے. سب سے وہ زمانہ کن لوگوں سے؟ لوگوں سے مل کے بنتا ہے نا زمانہ تو فی نفسی کچھ نہیں ہے، لوگوں سے مل کے بنتا ہے. یعنی سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے، جو آپ پر ایمان لائے تھے. اب وہ لوگ ہیں نبی علیہ السلام سے زیادہ خیر خواہ اور آپ کے اصحاب سے زیادہ بہترین مومن کو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو وہاں رہائش بھی دی، سارا کچھ دیا ان کو. اس کے باوجود انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جو سب سے بہترین مومن تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا پلان کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف غزوہ تبوک، کیا نام ہے، جو جنگ احزاب تھی، اس میں کیا تھا؟ وہ سارے کا سارا پوری پلاننگ تو انہیں یہودیوں کی تھی کہ جو عرب کے کفار ہیں ان کو اکٹھا کر کے مسلط کیا جائے، اور جب یہ قریب آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے تو یہ ختم کر دیے جائیں گے اور صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. یہی پلان تھا نا ان کا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان کے سارے ان جو ہے وہ تدبیروں کو اللہ نے ان کے گلے میں ڈال دیا اور ان کو ختم کر دیا. باقی انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اس کے بعد جب بیعت عہدی کی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا. تو جب وہ کائنات کی بہترین ہستی کے وفادار نہیں ہو سکتے، ساڑھے تو اڈے مامے لگنے، کیا ہمارے کیسے وفادار ہو سکتے؟ ہماری کیا ان کے ساتھ یہ چیزیں، کیا نسبت ہے ہمارے ساتھ؟ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہیں؟ تو اسی وجہ سے کہ تم کیا کرو، حتیٰ تتبع ملتہم، ساڑھے جیسے بن جاؤ. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا تو پھر آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا. اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی نے تو ہمیں دینی معاملات تو سارے اپنی جگہ، اس نے کلچر میں بھی ہمیں اس کو فالو کرنے کی اجازت نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کیا کرتے ہیں، بالکل پیچھے سر کے بال جو ہے نا، جس طرح عورتیں ہوتی ہیں نا بالکل پیچھے، وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے. فرمایا یہ میری سنت ہے اور میں اپنے فالورز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ درمیان سے مانگ نکالنی ہے، کیونکہ یہودی ایسا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کیا کرتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، داڑھی کو کٹواتے ہیں. تو تم نے کیا کرنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، مونچھوں کو کٹوانا ہے. کہ تم نے ان چیزوں کو، اس چیزوں
کو ان کے کلچر کو فالو نہیں کرنا، بلکہ دین اور اسلام کا رنگ ہونا چاہیے تمہارے اندر، یہ نظر آنا چاہیے۔ جب ظاہر بھی نظر نہیں آ رہا تو اندر کی ہونا ہے جی؟ اندر دی اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ تو جانتا ہے بھائی، اللہ کس نے کہا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے، لیکن جو چیز ظاہر کرنے کی کہا گئی ہے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا اظہار کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ دکھنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ کل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دنیا میں بھی بن رہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہدایت دنیا میں، آپ یہ یہودیوں کے 72 فرقے بنے تھے، اور اس میں حق پر تو ایک ہی تھا نا، جو اس پر قائم تھا جو نازل کردہ تورات اور موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کی وحی پر مبنی تھا، وہی حق پر تھا نا۔ باقی جو 71 تھے وہ کیا تھے؟ وہ ہدایتیں بنائی گئی تھیں، وہ ہدایت بنائی، لیکن وہ ہدایت بنی ہدایت نہیں تھی، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی خبردار کیا، حضرت 73 فرقے بنیں گے، ان کے 72 تھے، ہمارے 73 بنیں گے، ایک زائد ہوگا، لیکن ان میں سے ایک ہی جماعت ہوگی کہ جو حق پر قائم رہے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ فلاں ہوگی کسی شخصیت کی، کہ وہ حتیٰ کہ آپ شخصیت سازی کی بات کرتے ہیں، آپ نے تو کسی صحابی کا نام بھی نہیں لیا کہ کوئی اس کو فالو کرے گا تو بس ٹھیک ہے وہ پکا ادھر چلا گیا۔ وہ ایسی بات نہیں ہے حضرت۔ جو قرآن و سنت نبی علیہ السلام کی ساری احادیث کو جمع کریں گے تو ان سب کا خلاصہ یہی بن رہا ہے کہ ہدایت پر وہی رہے گا کہ جو قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا۔ نہ آپ نے کسی شخصیت کی بات کی، نہ کسی ایسی چیز کی بات کی، آپ نے تو اس چیز کے ساتھ جوڑا، چاہے وہ عربی، اجمی، کالا غرض جو بھی ہے، وہ اس کو فالو کرے گا تو وہ ہدایت پر ہے۔ جو اس کے علاوہ دیگر 72 ہدایتوں کی طرف جائے گا جو دنیا میں بنائی گئی ہیں، دنیا کی بنائی ہوئی ہیں، ان کی طرف پیروی کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، تو وہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آگے دیکھیے تھوڑا سا ڈانٹ ڈبٹ کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، وہ ایسے کر لیتے ہیں، حرج کیا ہے، مل جل کے رہنا ہے تو پھر یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، ایسے بھی کر لیتے ہیں ویسے بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کلچر کے اعتبار سے، حضرت مذہب کی بات نہیں ہو رہی، دین میں شمولیت اختیار کرنے کی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے، اس اعتبار سے اس کو دیکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس قرآن آ چکا، احادیث آ چکی، وہ بیان ہو گیا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس کے بعد اس مسئلے کو چھوڑ کے ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر سن لو، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ تمہاری مدد بھی نہیں کرے گا، اور جس کو تم مدد کے لیے سہارا بناؤ گے نا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے مدد ہو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مدد ہو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو مدد کا سہارا ہو سکتی ہے، ما لک من اللہ من ولی، نہ تمہارا کوئی دوست وہاں کام آئے گا اور نہ ہی کوئی مدد تمہارے کام آئے گی۔ اور پھر شاید آج کے اس معاملات کو دیکھ لیں، حالات جو دنیاوی منظر ہمارے سامنے ہے، تو وہ کیا ہے کہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے قاتل، ہماری عورتوں کے قاتل، ہمارے بوڑھوں کے قاتل، ہمارے مسجدوں کو گرانے والے، ہماری ہیں جو نسل کو ختم کرنے والے، یہ ان کے عزائم ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں سلیبس بھی اپنے بچوں کو، ویسے ہمیں بنانا کیسے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا بچہ بنانا اپنا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جنتی ہو، لیکن اس کو سلیبس کون سا پڑھانا ہے؟ جو آکسفورڈ کا ہو، ہے نا؟ اس کو جناب تعلیم کیسے دینی ہے؟ اس جو انہی کی طرف سے آنے والا کوئی سلیبس ہے، کوئی انداز ہے، کوئی انداز تربیت ہے، کوئی یہ چیز ہے، سارا کلچر، تہذیب، تمدن سارا انہی کا پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں سے کوئی نکل کے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ جیسا کوئی بندہ ان میں سے پیدا ہو۔ حضرت جب ہم ان کو یہ چیزیں سکھائیں گے، دیں گے، اللہ نے تو یہاں یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر ہماری طرف سے مدد کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہماری طرف سے ولایت کے دروازے تمہارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ اور ہم ساری چیزیں یہ کر کے پھر کہیں کہ اس میں سے یہ ہونا چاہیے، تو حضرت برائی میں سے خیر نہیں نکلا کرتی، ہمیشہ خیر پیدا کریں گے، خیر کی طرف آئیں گے تو پھر ہی خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے، وگرنہ کبھی کیکر کے درخت کے اوپر آپ نے خوبانی یا آم یا آلو بخارا لگتے ہوئے نہیں دیکھا، جب وہ بنیاد ہی غلط ہے تو اس سے نتیجہ نکلنے والا کوئی اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اور عیسائیوں اور یہودی یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، اگر ان نے راضی ہونا ہوتا نا تو دنیا کے سب سے بہترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کم از کم راضی ہوتے ہیں نا، جو اس پہ راضی نہیں ہے۔ عام سادہ سی بات اور ہر آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ فارمولہ بہترین کہ جو اس نبی سے راضی نہیں ہے، ان بہترین مومنوں سے راضی نہیں ہے، وہ مجھے اور آپ سے کتنا کیسے راضی ہو سکے؟ جو مرضی کریں، جو مرضی کریں۔ دیکھا نا ان کو راضی کرنے کی کس طرح سے بعض لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن جواب میں پتہ ہے کیا ملا ہے آپ کو؟ وہ ساری چیزیں اب جو ہے نا وہ سامنے موجود ہیں۔
تو اس لیے جو اللہ کا قرآن ہے نا، یہ حقیقت کو ذکر کر رہا ہے، اس حقیقت کو مانے، اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، اب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس طرح جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے نا، وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کے بعد اس پہ تدبر ہے، غور و فکر ہے، پھر اپنے آپ کو اس کے اندر جانچنا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، مطابق ہوں یا مخالف ہوں، اس میں عمل کرنے کے اندر میرا جذبہ ہے یا سستی کا شکار ہوں، کیا ہے؟ یہ ہے حق کا تلاوت ہی۔ جو بندہ اس طرح سے اس کو پڑھتا ہے، صرف یہ نہیں کہ بس ساری زندگی بس الف لام میم سے شروع کیا والناس تک، میں جی رمضان اینے قرآن ختم کر دیتے ہیں، قل هو اللہ کا مطلب کیا وہ بھی نہیں آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین جو آغاز ہے قرآن پاک کا، اس میں کیا سمجھایا گیا کوئی علم نہیں ہے، کوئی معلوم نہیں ہے۔ تلاوت آغاز ہے، تلاوت آغاز ہے، اور حق تلاوت یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس عمل کے درمیان کا یہ جو درجہ ہے یہ ہے اس پہ تدبر، غور و فکر، اس کو سیکھنا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے پڑھیں گے نا کتاب اللہ کو، اولئک یؤمنون بھی، یہی ایمان رکھ پائیں گے۔ آج دیکھ لیں جن لوگوں نے یہ اپنی قوم کو اور اپنی مقتدیوں کو یہ بتایا کہ حضرت آپ ترجمہ قرآن پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ وہ قرآن کی بات جب ان کے سامنے آتی ہے کہتے ہیں ہم نہیں اس کو مانتے، تو مولوی پیر مرشد کی بات آ جائے تو لوہے تو لکیر ہے حضرت، ساری دنیا سے دشمنی مول لے لیں گے، لیکن کہا اے دی نافرمانی کی تھی تو کوئی آسمان ڈگ پڑنا ساڑھے تھے۔ حالانکہ یہ تو اس کے بارے میں ہونا چاہیے تھا نا، جو غیر اللہ وجہ کیا ہے؟ حق تلاوت نہیں ہے۔ جب حق تلاوت نہیں ہوگا نا تو پھر ایمان کیسے لائیں گے؟ تو حق تلاوت اس کا ادا کریں گے تو پھر اللہ ایمان کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، لیکن جو شخص اس کا انکار کر دے گا، اس کا انکار کر دے گا، حق تلاوت کی طرف نہیں آئے گا، ادا نہیں کرے گا اس کو، اور پھر ان آیات کا انکار کر دے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ اپنے آپ کو گھاٹے سے کبھی بچا، یہ گھاٹے والوں میں یہ وہ ذات ارشاد فرما رہی ہے جس نے نفع اور گھاٹے کا فیصلہ کرنا ہے حضرت، جس نے نفع یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے ہی ہاتھ میں ہے نا سارا کچھ، تو وہ فرما رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس بندے نے ہماری آیات کا انکار کیا، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کا انکار کر دیا اور اہل کتاب کی خواہشات کی یا اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو پھر یہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور دنیا آخرت میں سعادت پانے والے لوگوں میں شامل رکھے۔